جو لارجر انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اب؟ تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے. تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے بلا کے یہ کہا ہوتا کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کے اوپر ذمہ داری ہوئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی عکاسی نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ بہتر ہیں یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مان رہے، وٹ ایور جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا. تو ہم سوچتے لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے. چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے، یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر، ہم کو اعتماد میں لیے بغیر، جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے، محبوبہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے، آپ کا معلوم ہے پچھلے 5 سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے سارے لیڈر نکال. اب میرے ساتھ کون ہے؟ میرا ورکر، جو بیچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پیسہ خرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے. تو اس کو بہت دھچکا لگا جب اس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، اس کو بہت تکلیف، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی 28 سیٹیں کچھ سالوں کے اندر، جس نے نیشنل کانفرنس کو 2 بار پاور سے باہر کر دیا، آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا، اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی. تو آج میں کس منہ سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ کیا یہ آسان ہے؟ جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں، جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں. اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو، مالک بناتے ہو، جج بناتے ہو، تو جج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے. تو مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے ورکر فون کر رہے ہیں، بہت مطلب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سے جو عمر صاحب کی بعد میں پریس کانفرنس تھی وہ بہت انفارچونیٹ تھی، وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے، ان کا وجود کہاں ہے، یہ کیا ہے. تو اس تو انہوں نے ہمیں بہت دور دھکیل دیا، ہمیں تیسرے چوتھے 5ویں نمبر پہ بھی نہیں مانا، اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا، ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی، خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے، جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ، ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے، اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس کے لیے یہ بے عزتی میری نہیں تھی بلکہ میرے ورکر کی بے عزتی کی اس وقت عمر صاحب نے، وہ سب کچھ کہہ کے. تو اس لیے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے، میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو، کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ بھائی ہم ان کو سپورٹ کریں. اور ہم ہیں کون؟ ہماری سپورٹ سے کیا ہوگا؟ عمر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں بھی ہو ہی نہیں. تو ہم کس گنتی میں پی ڈی پی والے؟ تو ہم اپنے حساب سے، اپنی مفلسی کے حساب سے، اپنی غریبی کے حساب سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں. نہیں وہ ابھی اس کا پکا نہیں ہے، مطلب جموں کے بارے میں بھی ہم نے سوچا نہیں ہے، پر یہاں کے بارے میں کنسلٹیشن چل رہی ہے ہماری. میرے خیال میں 1-2 دن کے اندر آپ کو جو ہے سارے جو کینڈیڈیٹس وغیرہ کے بارے میں بتا دیا جائے گا.